بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ آصف پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے بعد یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. آپ پہلے یہ کلپ سن لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا باقی باتیں کرتے ہیں. پیونیٹیو میجرز ہوں گے. پیونیٹیو میجر ہم پیار سے چاہتے ہیں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن آپ ڈنڈا چلانے پہ تیار ہیں. نہیں ہم ڈنڈا چلانے میں دیکھیں یہ تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اس وقت. ہمارے پاس جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر بلیک آؤٹ ہو جائے گا, سارے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا, ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑے گی, لیکن دکانیں بھی بند ہو جائیں گی, کارخانے بھی بند ہو جائیں گے, مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی, سب کچھ بند ہو جائے گا. ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ پورا ملک جو ہے اندھیرے میں ڈوب جائے. بھائی جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کرواتے آپ؟ حالانکہ عمران خان نے اب صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے, ہدایت دیا ہے پوری کیبنٹ کو کہ پارٹی 11 جنوری سے پہلے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کا عمل یقینی بنائے. پارٹی جو اراکین ہے جو وہ اسمبلی میں مزید نہیں رہنا چاہتے, اور اگر اسمبلی کی تحلیل میں کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو پھر ہمارے ایم پی ایز مستعفی ہو جائیں گے, یعنی کہ استعفیٰ جو ہے ہم دے دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں, اب آپ نے اور کیا بند کرنا ہے؟ سب کچھ تو بند ہو چکا ہے. فیصل آباد آدھے سے زیادہ بند ہو چکا ہے, چھوٹی فیکٹری بند, کراچی کی فیکٹری بند ہے, کیمیکل انڈسٹریز بند ہے. اصل میں جو را میٹیریل آتا ہے فیکٹری کو چلانے کے لیے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن حکومت نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کرنسی ملک سے باہر نہ جائے. تو جب ڈالر باہر نہیں جائے گا را میٹیریل, تو ظاہر سی بات ہے ڈالر میں پرچیز کرنا پڑتا ہے. جب ڈالر باہر پر پابندی لگی ہوئی ہے تو پھر را میٹیریل کہاں سے آئے گا, کہاں سے وہ امپورٹ کریں گے؟ تو انڈسٹریز تو خود بخود بند ہو جائے گی. تو اس حکومت نے, امپورٹڈ حکومت نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور صاف فرما کیا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پورا ملک جو اندھیرے میں چلا جائے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ملک جو اندھیرے میں چلا جائے گا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جب آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا تو آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, ملک میں کوئی نئی حکومت آئے, کوئی اسٹیبلٹی جو ملک میں پیدا ہو. لیکن نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے الیکشن کروائے تو پھر کیا ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب کلپ آپ نے سن لیا نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جب آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا, کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر اور کیوں ملک کو اندھیرے کی طرف دھکیل رہے ہو آپ؟ اس وقت آپ مارکیٹ میں تندور پر روٹی جا کے پوچھو, 25 روپے تک کی فروخت ہو رہی ہے, 30 روپے تک کی ایک روٹی فروخت ہو رہی ہے, جو کہ عمران خان کی حکومت میں, پی ٹی آئی کی حکومت میں 10 روپے 8 روپے کی تھی. غریب بندہ کیا کرے؟ جس کی, اب آپ دیکھیں, جس غریب کی مزدوری 600 ہے وہ کیا گھر لے کر جائے, لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کہتے ہیں جی ملک میں کرائم ریٹ اپ ہو رہا ہے. جب بے روزگاری ہوگی, روزگار ہی مہیا نہیں ہوگا تو کرائم ریٹ تو خود بخود اوپر جائے گا, لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ آپ لوگوں نے بنائی, ان کی تنخواہیں کون دے گا؟ ان کو جو مراعات دینی ہوتی ہیں پروٹوکول کے نام پر, اربوں روپیہ جو ہے وہ یہ لیتے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ عوام کے پیسوں سے دینے ہیں نا. اور وہی عوام بھوک سے مر رہی ہے. مہنگائی جو ہے اس کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے. ملک کی تاریخ میں شاید ہی کبھی اس قدر بحران پیدا ہوا ہو پیسوں سے. چیزیں جو آپ کو پیسوں سے نہیں مل رہی, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں آٹے لینے کے لیے. کتنے کنٹینر جو ہیں اشیاء کے بندرگاہوں پر کھڑے ہیں, لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے, آپ لوگ آنے نہیں دے رہے. کوئی چیز آپ جو امپورٹ نہیں کر سکتے. یہ کہاں لا کر آپ نے ملک کو جو ہے کھڑا کر دیا ہے. سیدھی سی بات ہے, جب ایک انسان سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا, نہیں ہو پاتا, تو اسے چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ کوئی کاروبار کریں, اس میں آپ کو لاس ہو رہا ہے, تو آپ کب تک لاس جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ملک کی جان؟ ہاں آنا ہے, آئینی طریقے سے آپ انتخابات کروائیے, الیکشن کروائیے, عوام کی رائے سے جو ہے وہ آگے آئے آپ. لیکن نہیں, کب تک آپ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگیں گے؟ آخر میں الیکشن تو کروانا پڑے گا, آج نہیں تو کل. 2 مہینے, 3 مہینے, 5 مہینے, 6 ماہ الیکشن تو ہونے ہی ہے نا. اکتوبر جو ہے اس میں الیکشن ہو جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی تو الیکشن میں جائیں گے. تو الیکشن کروائیں, ملک میں ایک اسٹیبلٹی پیدا ہو, روزگار بڑھے, ملک میں امپورٹ ہو. لیکن نہیں, آپ بس اس چیز پر پڑے ہوئے ہیں کہ کس کی ویڈیو بنانی ہے, کس کی آڈیو بنانی ہے, کسے کیا کرنا ہے, کسے کیا نہیں کرنا. عمران خان کو کس طرح جو ہے وہ اسے نیچے لے کر آنا ہے, امیج کو, کس کے امیج کو کس طرح ڈیمیج کرنا ہے. بس یعنی کہ کرسی کا لالچ جو ہے نا وہ آپ کو پڑا ہوا ہے. بھائی آپ جب یہ پاکستان ہی نہیں رہے گا تو آپ کس پر حکومت کرو گے؟ تو برائے مہربانی جو یہ ہے الیکشن کروائیں. بے شک آپ حکومت میں آ جائیں, نون لیگ کی حکومت آ جائے, پی ڈی ایم کی حکومت آ جائے, پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے, پیپلز پارٹی کی حکومت, کسی کی بھی حکومت آ جائے, لیکن
ایک حکومت ہو تاکہ ملک میں سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہو, انویسٹر وہ پیسہ لگائے, باہر سے چیزیں امپورٹ ہوں, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے تاکہ ملک میں بے روزگاری ختم ہو. بس ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ مطلب نہیں کسی کی بھی, یعنی کہ اس کی حکومت ہو یا اس کی جس کی مرضی حکومت ہو, لیکن ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی ختم ہو. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو بری نظر سے بچائے, آمین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.